500 سال پہلے کی بات ہے۔ لال نگر نام کی ایک سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس سلطنت میں سلطان نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بہت ہی رحم دل انسان تھا مگر ضدی بھی بہت تھا۔ ایک رات جب بادشاہ سو رہا تھا تو اسے ایک خواب آیا۔ اس نے خواب میں ایک بہت عالیشان محل دیکھا۔ وہ بہت چمک رہا تھا اور اس کی چمک دور دور تک تھی۔ اس میں بہت سی رنگین بتیاں لگی تھی اور وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ صبح اٹھ کر بادشاہ نے کہا، کتنا انوکھا محل تھا، میں نے ایسا عالیشان محل کبھی نہیں دیکھا، میں اسے بھول کیوں نہیں پا رہا۔ اگلی رات اس نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا اور اگلی صبح سب کو دربار میں بلا کر سارا خواب بتایا۔ سارے درباری اور صلاح کار بہت حیران ہوئے مگر بادشاہ نے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی ایسا ہی محل بنواؤں گا اور اس خواب کو حقیقت میں بدل دوں گا۔ اس فیصلے کے بعد سب لوگ پریشان ہو گئے۔ ارے ہم ایسا محل کیسے بنوا سکتے ہیں جو ہوا میں اڑتا ہو؟ یہ تو ناممکن ہے۔ راجا بہت غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، میں کسی کی نہیں سنوں گا، تم جو بھی کرو مجھے بس اس خواب کو پورا کرنا ہے اور اڑتے ہوئے محل میں رہنا ہے۔ جو بھی یہ محل بنائے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا اور اپنے محل میں ایک خاص مقام دوں گا۔ کام جلدی شروع ہو جانا چاہیے۔ یہ بول کر بادشاہ تو وہاں سے چلا گیا مگر دربار کے تمام دانا اور عقل مند لوگ پریشان ہو گئے کہ بادشاہ کے اس بیوقوفانہ فیصلے کو کیسے روکا جائے۔ کچھ دن گزر گئے مگر بادشاہ تھا کہ اپنے خواب کو ابھی تک بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے خیالوں میں بس وہ محل ہی دیکھتا رہتا۔ بادشاہ روزانہ دربار میں سب کی بہت بے عزتی کرتا اور اپنے محل کو جلد از جلد بنانے کا کہتا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کے محل میں ایک بوڑھا آدمی آیا۔ وہ بہت بوڑھا تھا اور لاٹھی کی مدد سے چل رہا تھا۔ وہ راجا کے پاس آ کر بولا، سلام بادشاہ سلامت، میں کہاں جاؤں؟ میرے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، میری مدد کریں۔ ہاں مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں انصاف دلواؤں گا۔ ہائے کیا بتاؤں بادشاہ سلامت، میرے پاس کچھ سونے کے سکے تھے جو میری محنت کی جمع پونجی تھی۔ ایک چور مجھ لاچار سے وہ زبردستی چھین کر لے گیا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ چور کون ہے۔ آپ اس سے بات کرو اور میرے سکے مجھے واپس دلواؤ۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ بولا، کس نے چوری کی ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ مجھے جلدی بتاؤ، میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کا جذباتی پن دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ارے تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ نا کس نے یہ حرکت کی، میں تمہیں ضرور انصاف دلواؤں گا، آخر میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہ نے یقین دلایا تو بوڑھے نے کہا، گستاخی معاف ہو بادشاہ سلامت، جس نے بھی میرے سونے کے سکے چرائے ہیں وہ اور کوئی نہیں آپ ہو۔ کل رات آپ میرے خواب میں آئے تھے اور آپ نے ہی یہ چوری کی ہے۔ یہ سب سن کر سارے درباری چونک گئے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ تم جانتے ہو کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ خواب کو سچ ماننا بے وقوفی ہے، تم پاگل تو نہیں ہو کیا؟ بادشاہ کو غصے میں دیکھ کر بوڑھے آدمی نے فوراً اپنی داڑھی مونچھ نکال دی اور اپنے اصلی بھیس میں آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، ارے یہ تو ہمارا خاص سلاکار ہے جو کہ بھیس بدل کر آیا تھا۔ ارے تم یہاں اور اس بھیس میں، یہ سب کیا ہے؟ بادشاہ سلامت، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ خواب کو حقیقت مان لینا بے وقوفی ہے، اس لیے اپنی یہ ضد چھوڑ دیں کیونکہ ساری سلطنت پریشان ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بہت ہنسا اور بادشاہ کو احساس ہوا تو اس نے اپنے سلاکار کو شاباشی دی اور انعامات سے بھی نوازا۔